کرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنے سے پہلے اللہ فرمائے گا انہیں روکو، ان سے مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ ہر انسان کو روک دیا جائے گا، ٹھہرا دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا انہیں روکو، ان سے کچھ سوال کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو زبان دی، آپ کو کان دیا، جسم کے اعضاء دیے، اللہ نے دولتوں سے مالا مال کیا۔ اللہ رب العزت آپ سے کچھ پوچھے گا اور پوچھنے کے لیے آپ کو روکا جائے گا۔ اچھا، جب اللہ آپ کو روکے گا تو آپ کے جسم حرکت بھی نہیں کر سکتے، آپ ہل بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آپ سے روک کر کے 5 سوال، بس وہی 5 باتیں آپ کو میں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ پوچھے گا لوگوں، ہم نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی اس کو تو نے کیسے گزاری؟ پہلا سوال، بالکل غور سے سنیے، غور سے۔ تو نے پوری زندگی کیسے گزاری؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پیدائش سے لے کر کے جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر کے بڑھاپا، پھر بڑھاپے سے لے کر کے موت تک۔ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی، 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، کوئی 100 کراس کرتا ہے۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں جو زندگی دی اس زندگی کو تو نے کیسے گزاری، کہاں گزاری؟ آپ کو اس سوال کا جواب دنیا میں یاد کر کے جانا ہے۔ دوسرا سوال اللہ کرے گا تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ اچھا، پہلے سوال میں جوانی کا ذکر ہو گیا، چونکہ بچپنے سے لے کر کے موت تک اس میں جوانی بھی آ گئی۔ پھر اللہ تاکید کے ساتھ آپ سے پوچھے گا بندے تو نے جوانی کیسے گزاری ہے؟ اس میں راز یہ پنہا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندے کے جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو کر، دنیا کی رعنائیوں کو ٹھوکر مار کر جب بندہ رات کو بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے نیت کرتا ہے، اپنے پیشانی کو رب کے بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، تو بندے کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ اچھا، تاکید کے ساتھ جوانی کا ذکر اس لیے بھی ہوگا چونکہ بچپنے میں انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اسے کیوں بھیجا گیا۔ جب تک مکلف نہ ہو، جب تک بالغ نہ ہو، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتا کہ علماء کی عزت کیسے ہو، حافظ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی خبر نہ ہوتا ہے اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، فرائض وضو کتنے ہیں، فرائض غسل کتنے ہیں، اسے کچھ خبر نہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے، دنیا کی رعنائیوں میں رن جاتا ہے، تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کل عبادت کریں گے، پرسوں کریں گے، زندگی بچی تو پھر کریں گے، یہاں تک کہ انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کے عالم میں جاتا ہے، کبھی پیٹ درد، کبھی سینہ درد، کبھی پیٹھ درد، کبھی کمر درد، کبھی پاؤں درد۔ اب انسان نہ تو صحیح سے رکوع کر سکتا، نہ صحیح سے سجدہ کر سکتا، نہ صحیح سے قیام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان سے تاکید کے ساتھ یہ سوال کرے گا بندے ہم نے تمہیں جو جوانی عطا کی تو نے اس جوانی کو کیسے گزاری ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے،
اپنے رب کی رضامندی میں گزاری یا شیطان کی فرما برداری میں گزارتی ہے؟ کیا تو نے جوانی میں عبادت کی یا پھر شیطان کو راضی کیا؟ کیا تو نے جوانی میں عبادت کی یا پھر ماں باپ کو ناراض کیا؟ کیا تو نے جوانی میں اپنے رب کو راضی کیا اور ماں باپ کی خدمت کی یا نہ کی؟ اللہ دوسرے مرتبہ دوسرے سوال میں تاکید کے ساتھ جوانی کے متعلق اس لیے سوال کرے گا چونکہ آپ کے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دو سوال، سب سے اہم سوال جو اللہ آپ کو روک کر پوچھے گا وہ یہ کہ تو نے مال کہاں سے جمع کیا، مال کہاں سے اکٹھا کیا، مال کہاں سے تو نے جمع کیا تھا؟ کیا تو نے مال حرام طریقے سے تو جمع نہیں کیا؟ کیا تو نے مال دوسرے کا مار کر کے تو جمع نہیں کیا؟ کیا تو نے کسی یتیم کی زمین پہ قبضہ کر کے اسے اپنے قبضے میں تو نہیں کیا؟ کیا تو نے کسی بیوہ کی زمین پہ ہاتھ صاف کیا؟ کیا تو نے کسی کو دبا کر کے مال اکٹھا کیا؟ یاد رکھیے اگر دنیا میں آپ کسی بھی طریقے سے مال جمع کرتے ہیں، قسم ہے رب کعبہ کی، کل قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے جمع کیا تو آپ کے قدم لرز جائیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت آپ کا نہ کوئی دلال کام آئے گا اور اس وقت آپ کو نہ کوئی سہارا دینے والا ملے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے مال کہاں سے جمع کیا، سب کا نکال دیا۔ اس کا جواب آپ اس کے جواب کے متعلق تیاری کریں۔ چوتھا سوال اللہ پوچھے گا جو مال تو نے جمع کیا اس کو خرچ کہاں کیا، اس مال کو خرچ کہاں کیا؟